تشكرون آمنت بالله صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل پرائم منسٹر, فیڈرل منسٹرز, ڈسٹنگوشڈ گیسٹ, السلام علیکم. آج منسٹری آف میری ٹائم افیئرز اور کامیاب جوان کے جو 4 پارٹنر بینکس ہیں ایکسکلوسیو MOU کرنے پر ہمارے فشری سیکٹر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بالخصوص سندھ اور بلوچستان میں جتنا پوٹینشیل ہے فشری سیکٹر میں, ماضی کی حکومتوں نے اسے نظر انداز کیا. اور جو ہمارے پسے ہوئے میں سمجھتا ہوں ماہی گیر تھے, کبھی ان کی فائنینشیل ہینڈ ہولڈنگ نہیں کی گئی, کبھی انہیں ایکسیس ٹو فائنینس وسائل تک رسائی نہیں دی گئی. اور انشاءاللہ تعالیٰ آج اس MOU کے بعد جو ہمارا کمزور طبقہ ہے ماہی گیروں کا, اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک فائنینشیل سپورٹ ملنے جا رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب, کامیاب جوان پروگرام سے آج تک 10,000 پاکستان کے نوجوان اپنا چھوٹا اور درمیانہ کاروبار شروع کر چکے ہیں. اور مجھے یہ بھی کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ڈائریکٹلی براہ راست 70,000 لوگوں کے لیے کامیاب جوان پروگرام نے پاکستان میں روزگار پیدا کیا. اور اگر ہم اس 10,000 بزنسز کے ساتھ جو انڈائریکٹ بزنس جڑے ہیں اگر ان کی بات کریں تو 2.5 لاکھ لوگوں کو ایک اکنامک ہٹ ملا ہے ابھی تک اس 10,000 بزنسز سے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ نے ہمیں ٹارگٹ دیا ہے 2023 تک ہم 1 لاکھ انشاءاللہ تعالیٰ نوجوانوں کو چھوٹا اور درمیانہ کاروبار شروع کرنے کے لیے قرضوں کی سہولت دیں گے, فیسلٹی دیں گے. چونکہ یہاں پاکستان کے لیڈنگ بینکس کے ہیڈ بیٹھے ہیں اور آپ کی موجودگی میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ جو آپ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جب تک ویلتھ کریشن نہیں ہوگی, جاب کریشن نہیں ہوگی, تب تک اکانومی ٹرن اراؤنڈ نہیں ہو سکتی. تو یہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے, چونکہ میں اس پروگرام کو دیکھ رہا ہوں بنیادی طور پہ یہ SME سیکٹر کا پروگرام ہے. 50 لاکھ کے قریب جو پاکستان میں SMEs ہیں, ان میں سے صرف پچھلے 73 سالوں میں 1,70,000 کے قریب چھوٹے یا درمیانے کاروباری ہیں جن کو پیسہ ملا ہے. تو جب تک ہم اپنے SME سیکٹر کو سپورٹ نہیں کریں گے, اگر ہم دنیا بھر میں دیکھیں بنگلہ دیش, سنگاپور, چائنا, سب نے اپنے SME سیکٹر کو سپورٹ کیا فائنینشلی. تو اس کے اوپر آپ کام بھی کر رہے ہیں, میں نے میٹنگز بھی دیکھی ہے, لیکن اس پہ جتنی تیزی سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اتنا کام ہوا نہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کامیاب جوان پروگرام سے ہم اپنا SME سیکٹر بھی اٹھائیں گے اور پاکستان کو انشاءاللہ تعالیٰ بزنس لیڈرز دیں گے اس کامیاب جوان پروگرام سے. آخر میں جی میں تمام بینکس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, آپ آگے بڑھے. ویسے تو ہمارے ٹوٹل 21 پارٹنر بینکس ہیں, ان میں سے 4 ایکسکلوسیولی آئے ہیں اس فشری سیکٹر کو اٹھانے کے لیے. آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اب میں دعوت دوں گا ہمارے میری ٹائم افیئرس کے جو وزیر ہیں علی زیدی صاحب آئیں اور اپنا ویژن رکھیں آپ کے سامنے, جو بڑا زبردست انہوں نے ایک پروگرام ڈیزائن کیا اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل پرائم منسٹر, منسٹرز, سیکرٹریز, خاص طور پہ جو 2 بینکرز یہاں بیٹھے ہیں, ظفر بھائی آپ اور سلطان علی علانہ صاحب آپ, اور خاص طور پہ جو ماہی گیر طبقہ, جو پسا ہوا ماہی گیر طبقہ جو یہ پروگرام یا جو تقریب دیکھ رہا ہے, آپ سب کو میرا سلام. یہ 2.5 سال میں میرا دوسرا موقع ہے کہ کسی ایسے پروگرام میں بات کروں جہاں پہ پرائم منسٹر موجود ہیں. پچھلی دفعہ گوادر میں گئی تھی, انگریزی میں کر دی تو بعد میں ڈانٹ پڑی اردو میں کرنی چاہیے. تو آج میں کوشش کر کے سب اردو میں بات کروں گا, کیونکہ ہمارے جو سننے والے وہ بھی اردو سمجھیں گے. PM صاحب, یہ جو فشری سیکٹر ہے, میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عثمان نے بات کی, اور جب ہماری اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی عثمان کے ساتھ, تو یہ کچھ 4-5 مہینے سے ہم اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں پروگرام کو. یہ پاکستان میں ہم $450 ملین کی ایکسپورٹ کرتے ہیں. اس سال تھوڑی اور کم ہو گئی ہے, 410 ملین پہ آ گئی ہے.
صرف ویتنام 8.5 بلین 8.5 بلین ڈالرز کی سی فوڈ ایکسپورٹ کرتا ہے. ہمارا جو پوٹینشیل ہے پاکستان کا وہ تقریباً اگر آپ جو ہم چیزیں کر رہے ہیں وہ اگلے 1.5 سال کے اندر یا اگلے 2 سیزنز کے اندر ہم 2-2.5 بلین ڈالر پہ پہنچ سکتے ہیں. لیکن اس کے کچھ چیلنجز ہیں. یہ فشری سیکٹر ایسا ہے کہ 1% 1% آپ کی جو لیبر ہے وہ آپ امپلائی کرتا ہے. پاکستان کے 1.8 لاکھ خاندانوں کو یہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے. اور عثمان آپ نے بات کی سندھ اور بلوچستان کی, جو فشنگ سیکٹر ہے اس میں KPK ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے ڈیپ سی فشنگ میں, اس لیے کہ جتنے آپ ماہی گیر ہیں وہ KPK سے وہاں آ کے رہ رہے ہیں اور وہ جاتے ہیں اب کشتیوں میں. تو پہلے آپ کے دوسرے جو آپ کی کچی برادری تھی, لیکن اب KPK کے بہت سارے لوگ فشری سیکٹر سے فائدہ اٹھاتے ہیں, تو وہ KPK تک افیکٹ کرتا ہے. جو ہماری دنیا کے جو اسٹیمیٹس ہیں, آئل اور گیس کے بعد جو تیسرا بڑا سیکٹر ہے دنیا کی ٹریڈ کا وہ فشریز کا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جو بڑے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, UK, فرانس, ایون ساؤتھ کوریا, ان کی جو بارڈرز واٹر بارڈرز کے اوپر جو ان کی پل ہے وہ فشریز کے بارڈرز کے اوپر ہے. جو بریگزٹ کا سب سے بڑا ایشو تھا وہ کیا تھا, ون آف دا موسٹ سورٹ آف ٹاکڈ اباؤٹ, اور جو سب سے امپورٹنٹ ایشو تھا بریگزٹ کا وہ فشریز کے اوپر تھا کہ جی فشنگ باؤنڈریز کس کی ہوں گی. اب چیلنجز ہمارے کیا تھے کہ ہمارا جو ریسورس, جو بھی ہمارا مرین ریسورس تھا, سمندری ہمارے, ان کو پلنڈر کیا گیا. ڈیپ سی فشنگ لائسنس کا میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, لیکن آج کیونکہ یہ خاص طور پہ میں بتانا چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب آپ کو, 1 لاکھ روپے کا لائسنس ملتا ہے ڈیپ سی فشنگ کا, ملتا تھا. وہ آپ لے کے باہر نکلیں میرین فشریز ڈپارٹمنٹ سے اور 1 کروڑ روپے میں باہر بیچ دیں. وہ باہر فورن ویسلز کے کوئی کہتے تھے, ہم پارٹنرز ہیں, وہ جو مچھلی پکڑتے تھے پاکستان کے پانی میں وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں کبھی ریفلیکٹ ہی نہیں کرتی تھی, کیونکہ وہ جو باہر کی ٹرولنگ ہے, جو باہر کی ان کے پاس اکوپمنٹ ہیں لگے ہوئے, جس طرح وہ فش کیچ کرتے ہیں, وہ باہر پروسیسنگ پلانٹس ان کی بڑی جہازوں میں لگے ہیں, وہ باہر کے باہر ہی چلا جاتا تھا. وہ آپ کی ایکسپورٹ میں ریفلیکٹ کرتا ہی کبھی نہیں تھا. ہم جب آئے 2018 ہم نے پالیسی ہیلڈ ان ابیئنس کر دی, بیکاز یہ تو بڑی سپر کرپشن تھی کہ آپ آئیں 1 لاکھ کا لائسنس لیں, فیس جمع کرائیں اور باہر جائیں اور 1 کروڑ میں بیچ دیں کیونکہ آپ کے تعلقات ہیں. تو ہم نے وہ ہیلڈ ان ابیئنس کر دیا, کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کا جو اسٹاک تھا وہ ڈپلیٹ ہوتے جا رہا تھا, جو آپ کا جو فشنگ اسٹاک. پھر وہ جس طرح ٹرولنگ کرتے تھے, وہ بچہ چھوٹی مچھلی بھی پکڑ کے لے جاتے تھے, اور دنیا بھر میں ایک آپ کا ایک وی ور ناٹ سورٹ آف, ہمیں ایک اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا تھا. ہاں ایکسپورٹ میں اضافہ نہیں ہوا, لیکن میں یہ ضرور کہتا چلوں کہ ہم نے مچھلیاں بہت بڑی بڑی پکڑی ہیں فشری سیکٹر میں. اتنی بڑی بڑی کچھ مچھلیاں ہیں جن کی کوئی JITs بھی بنی ہیں, اچھی بڑی بڑی مچھلیاں اس سیکٹر سے نکلی ہیں, خاص طور پہ کراچی میں. دوسرا چیلنج PM صاحب از مرین پولوشن. آپ نے یہ کلائمیٹ چینج کو چیمپئن کیا ہے, اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ کا یہ بلین ٹری سونامی سے اب 10 بلین ٹری سونامی, اور جس طرح کلائمیٹ کے اوپر آپ, اور ہم تو بچپن سے کرکٹنگ ڈیز آپ کے جب تھے, میرے خیال میں آپ جب کپتان بنے بھی نہیں تو اس وقت سے آپ کی ہمارے پاس تصویریں کہ آپ درخت لگا رہے تھے. لیکن جو مرین پولوشن ہم کر رہے ہیں پاکستان کے, خاص طور پہ کراچی کے پانی سے, وہ 550 ملین گیلن تقریباً ڈیلی روز کا ان ٹریٹڈ گندا پانی, فیکٹری کا کیمیکل انفیسٹڈ سویج آپ سمندر میں پھینک رہے ہیں. اوپر سے اس کے 4-5 ہزار ٹن سالڈ ویسٹ آپ کا سمندر میں بہہ جاتا ہے روز ڈیلی. اگر بارش ہو جائے تو وہ اور بڑھ جائے گا, کیونکہ جو رہ گیا نالوں میں وہ بھی ساتھ چلا جاتا ہے. اب 18ویں ترمیم آ گئی. 18ویں ترمیم میں یہ ہوا کہ جی 12 ناٹیکل مائل تک صوبوں نے کہا جی ہمارا ہے, اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. وہ جو گندا پانی ہے اور جو کچرا سندھ میں خاص طور پہ آ رہا ہے, بلوچستان میں تو کیونکہ پاپولیشن اتنی ہے وہاں تو بہت خوبصورت پانی ہے, وہ اگر آپ ہیلی کاپٹر سے یا کشتی میں جا کے دیکھیں تو 8-10 ناٹیکل مائل تک تو پانی کا کلر ہی خراب ہے, وہ مچھلی خراب ہے, پولوٹ ہوا ہوا ہے سارا پانی, اور اس کے اوپر کوئی کام, سارے جو واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں وہ بند پڑے ہیں. ان کچھ پہ تو گھر بن گئے ہیں, ہاؤسنگ کالونیز بن گئی ہیں, بس وہ بند پڑے ہیں. ان سب چیزوں سے ہمارے ماہی گیر طبقہ جو آلریڈی پسا ہوا تھا وہ اور پس گیا.
جو ایک اور انفارچونیٹ ہے، جو جیسے عثمان آپ نے کہا کہ اس پہ کسی نے فوکس نہیں کیا، اس سیکٹر کو کبھی، اس انڈسٹری کو، فشریز کو کبھی انڈسٹری ڈکلیئر ہی نہیں کیا. جیسے آپ نے سبسیڈائز کیا کارپیٹ کو، اسپورٹس کو، ٹیکسٹائل کو، باقی جو آپ نے انڈسٹری اپنی سبسیڈائز کر کے اور ان کو انسینٹیوز دیے. یہ 450 ملین کی آپ ان حالات میں بھی ایکسپورٹ کر رہے ہو، اتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پانی میں ذخائر دیے، لیکن ہم نے اس کو آج تک کبھی سیکٹر ڈکلیئر نہیں کیا. پھر ایک فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ہے لا انفورسمنٹ کی پانی میں، جو پی ایم ایس ہے، پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی، ان کی بھی انہانسمنٹ کرنی ہے. بیکاز اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی کشتیاں پکڑی جاتی ہیں یا پڑوس کے ملک کی کشتیاں پکڑی جاتی ہیں، یہ وہ کرتے ہیں. یہ جو نیٹنگ، غلط نیٹ ہوتے ہیں، جو لوگوں کی اسمگلنگ ہوتی ہے، یہ ان کا کام ہے. ان کی بھی ہم نے انہانسمنٹ کرنی، وہ ہم نے نہیں کی ہوئی. یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے اب ہم نے کیا کیا اور اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. ہم نے جی پہلے تو یہ جو مرین فشریز ڈپارٹمنٹ ہے پرائم منسٹر صاحب، کیونکہ ہمارا تو شروع کے ساتھ پہلے دن سے تھا کہ جی ایڈریس کریں کور ایشو کو، کرپشن کو، آٹومیٹکلی چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. تو یہ بڑا مشکل کام تھا، ایسا ایسا کر کے ہم اس کو لے آئے. ڈیپ سی فشنگ پالیسی ہم آپ کے پاس نہیں، ابھی تو ہم نے ہیلڈ ان ابینس رکھی ہے. بفور جون، بفور یور بجٹ ہم آپ کو کیبنٹ سے اپروو کرانے لے کے آئیں گے. میں پریزیڈنٹ صاحب کا بھی خاص طور پہ شکر گزار ہوں، کیونکہ ان کا بڑا اس میں انٹرسٹ ہے. تو ان کی کئی پریزنٹیشن ہم دے چکے ہیں، اور ہم نے انٹرنیشنل کنسلٹنٹس کو بھی انگیج کیا، انہوں نے بھی ہماری بڑی ہیلپ کی ہے، انکلوڈنگ دی IMO جو انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن ہے، ان سے بھی ہم نے ہیلپ لی. پہلی دفعہ پاکستان ایک ہے انڈین اوشن ٹونا کمیشن IOTC، اس کی 2 ورکشاپس ہم کرا چکے ہیں 2019 میں نومبر میں. ایک ہے انفو فش. پی ایم صاحب جو فش پکڑی جاتی ہے اس کا ڈیٹا اکٹھا ہوتا ہے، اور وہ ڈیٹا پھر جو گلوبلی دکھایا جاتا ہے کہ جو فش ایکسپورٹرز ہیں 2016-17 میں وہ پاکستان کا صرف 2% ڈیٹا ویریفائڈ تھا، باقی آپ کا ڈیٹا ویریفائڈ نہیں تھا. الحمدللہ آپ کی ہماری حکومت میں اب 58% ڈیٹا ویریفیکیشن پہ ہم چلے گئے. اور انفو فش کا جو چیئرمین شپ ہے وہ بھی پاکستان کو پہلی دفعہ ملی ہے، اور سیکرٹری میری ٹائم اس کو چیئر کرتے ہیں. زوم پہ ہوتی میٹنگز، لیکن اس کو ڈیٹا شیئرنگ اور جو بھی پالیسیز دنیا میں بن رہی ہیں وہ وی آر ناؤ چیئرنگ دیٹ. اب پرائم صاحب اس پہ آ جائیں یہ پروگرام پہ. ہاں آخر میں بھی ضرور بتانا چاہوں، کوفا جو کرنگی فش ہاربر اتھارٹی ہے، وہ ایک میری ٹائم کی فیڈرل گورنمنٹ کی اینٹی ہے جو کہ ڈیپ سی فشنگ وہاں پہ آ کے آف لوڈ کرتے ہیں جو ٹرالرز ہیں. وہاں ونس اگین ہم نے جاپنیز گورنمنٹ سے گرانٹ لیا ہے، ناٹ اے لون، ایک گرانٹ انہوں نے دی ہمیں 1.1 بلین روپے کی. ہم اس کے آکشن ہال اور بزنس سینٹرز اور ساری چیزوں کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، جو کہ پھر اس کا صرف 10 سال سے بورڈ ہی نہیں بنا تھا. بورڈ ہم نے بنایا کہ وہ بورڈ بھی نہیں تھا. تو اللہ کے کرم سے ہم نے یہ کافی ساری چیزیں آلریڈی کر لی ہیں. اب ہم ادھر آئے ہیں، اور یہ آپ کے ویژن کے مطابق بفور آئی ٹیل یو کہ ہم اس میں کیا کرنے جا رہے ہیں، میں اگین ظفر مسعود اور سلطان لنانا کا خاص طور پہ شکر گزار ہوں. انہوں نے بڑا ڈرائیو کیا ظفر نے. ہم جب پیچھے بھی رہ جاتے تھے تو یہ ہمیں سلوشنز بتاتے تھے. اور سلطان علی لنانا صاحب، آپ کو پرائم منسٹر صاحب پتہ ہے کہ رولز آف بزنس میں ہائرنگ اور فائرنگ بڑا مشکل ہے، اور ڈیٹا کلیکشن کرنا، ریسرچ کرنا ہم لوگ رکھ نہیں سکتے. تو آئی ہیو ٹو تھینک ہم، بیکاز جب بھی میں نے ان کو کال کیا کہ جی انہوں نے ہمیشہ اپنے ریسرچ اینالسٹ فری میں HBL سے ہمیں سیکونڈ کیے ہیں، اور ان سے ہمیں بڑی ہیلپ ملی ہے کافی سارا کام کرنے کی. اب ہم کرنے کے جا رہے ہیں عثمان صاحب کے ساتھ کامیاب جوان کے اندر. یہ جو فشنگ ویسلز ہوتی ہیں پی ایم صاحب، یہ بڑے بڑے لوگوں کی ہوتی ہیں، اور اس پہ غریب ماہی گیر کام کرتے ہیں، اور وہ زندگی بھر وہ کبھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ نہ ادھر کوئی ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے، نہ ان کی کوئی ہسپتال ہے، نہ اسکول ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم نے ابھی ان کو اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ وہ اپنی آپ کے کامیاب جوان پروگرام کے تحت لون لے کے اپنی کشتی خود خرید سکیں اور خود انٹرپرنر بنے، خود کیونکہ ایکسپرٹیز ان کے پاس ہے، کام وہ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں. دوسرا، یہ سبسڈائز ریٹ پہ آپ کو پتہ ہے 10 لاکھ سے 2.5 کروڑ روپے تک، جو اس میں خاص چیزیں ہیں، وہ کنسٹرکشن اور بوٹس کو میکینائز کر سکتے ہیں. جو ان کی پرانی انجن ہے وہ انجن اپ گریڈ کر سکتے ہیں. جو نیٹس ہیں اور دوسرا فشنگ اکوپمنٹ ہے جو دنیا میں ماڈرن ورلڈ میں استعمال ہو رہا ہے، وہ آپ لون لے کے لے سکتے ہیں.
آپ ورکنگ کیپٹل لے سکتے ہیں. آپ سب سے بڑا جو پرابلم ہے, یہ بڑی ٹیکنیکل چیز ہے لیکن کیونکہ میں نے ماہی گیروں کو خاص طور پہ ایڈریس کر کے یہ بات کر رہا ہوں, سب سے بڑا پرابلم ان کا ہوتا ہے برف. کیونکہ جب وہ مچھلی پکڑتے ہیں وہ جب تک آتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. آن شور فریزر کی ایک فیسلٹی ہم لے کے آ رہے ہیں کہ وہ آپ اپنی کشتی پہ آن شور مطلب بوٹ کے اوپر فریزر لگا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ لون لے سکتے ہیں, فائبر گلاس کر سکتے ہیں لکڑی سے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو کہ آج کی دنیا میں فشنگ کرنے میں اور فشری سیکٹر کو انہانس کرنے میں ضرورت ہے, وہ سب چیزیں آپ ان کامیاب جوان کے لون کے نیچے چھوٹے سے لے کے بڑے تک آپ اپرچونٹی اویل کریں. یہ آپ اپنی قسمت, اپنی زندگی, اپنا فیوچر آپ خود اپنے ہاتھ میں لے کے بنائیں. یہ جو 18 لاکھ لوگ ہیں پورے ملک میں جو اس سے افیکٹ ہوتے ہیں, ان کے پورے خاندان بدل جائیں گے. تو میں عثمان آپ کا بھی یہ شکریہ ادا کرتا ہوں, پرائم منسٹر صاحب آپ کا, کہ یہ جو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز بلو اکانومی اینڈ بلو گروتھ انیشیٹیوز جو ہیں, یہ پاکستان کے لیے بلو اکانومی کا ابھی تک کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوا. 23 ٹریلین کے ایسیٹس ہیں گلوبلی, 2.5 ٹریلین کی ٹریڈ ہوتی ہے. ہم ابھی اس میں بہت پیچھے ہیں لیکن ڈائریکشن ہم نے لے لیا ہے اور انشاءاللہ وی ول ایکسیل ان دس. وہ کہتے ہیں آپ سے ایک چیز سیکھیے, پیشن پروپیلز یور ڈریمز. اگر جذبہ ہو تو خواب جو ہیں وہ خود بخود کامیاب ہو جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. اب میں دعوت دیتا ہوں جی MOU سائننگ سرمنی کے لیے. تمام جو بینکس ہیں چاروں, پنجاب بینک, نیشنل بینک, حبیب بینک اور بینک الفلاح اور میری ٹائم افیئرز منسٹری کے آ جائیں. پرائم منسٹر صاحب آپ بھی آ جائیں پلیز اوپر. وزیر اعظم عمران خان کامیاب جوان پروگرام کے تحت ماہی گیروں کو بااختیار بنانے کے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں. یہ براہ راست مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسلام آباد سے, جہاں پر مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے جا رہے ہیں وزارت بحری امور اور 4 کمرشل بینکوں کے درمیان. تقریب میں وزیر اعظم عمران خان خود شریک ہیں. اس پروگرام سے ماہی گیر خوشحال ہوں گے اور ماہی گیری کا جو شعبہ ہے وہ ترقی کرے گا. اور آپ کو آگاہ کریں کہ اس پروگرام کے تحت آسان قرضوں کے ذریعے کشتیوں کی تعمیر اور خریداری کر سکیں گے ماہی گیر. یہ براہ راست مناظر ہیں اسلام آباد کے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان تقریب میں شریک ہیں اور مفاہمتی یادداشت پر اس وقت دستخط کیے جا رہے ہیں. وزارت بحری امور اور 4 کمرشل بینکوں کے درمیان یہ مفاہمت کی یادداشت دستخط کی جا رہی ہے. آپ کو بتائیں کہ روز اول سے وزیر اعظم اور حکومت پاکستان کا ویژن رہا ہے کہ پسماندہ طبقات کی ترقی کو یقینی بنایا جائے اور ایسے طبقات جو ماضی میں نظر انداز کیے گئے اب ان کی ترقی کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور یہ پروگرام بھی وزیر اعظم عمران خان اور حکومت پاکستان کے اسی ویژن کا عکاس ہے. اس پروگرام سے نہ صرف ماہی گیر خوشحال ہوں گے بلکہ ملکی معیشت بھی ترقی کرے گی. اس سے پہلے وفاقی وزیر برائے بحری امور علی حیدر زیدی تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ماہی گیری کا جو شعبہ ہے وہ $2.5 ارب تک کی برآمدات کی صلاحیت رکھتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے پوری دنیا میں ماحولیاتی تغیرات کے حوالے سے شعور اجاگر کیا ہے اور بلین ٹری سونامی منصوبہ بھی اسی ویژن کا عکاس ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جلد ڈیپ سی پالیسی لے کر آ رہے ہیں اور اس کو جلد کابینہ سے منظور بھی کروایا جائے گا. برآمدات میں اضافے کے حوالے سے ان کو کہنا تھا کہ برآمدات میں اضافہ اور سمندری آلودگی کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. یہ تقریب جاری ہے اسلام آباد میں جس کے براہ راست مناظر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان بھی تقریب میں شریک ہیں اور کامیاب جوان پروگرام کے تحت ماہی گیروں کو خوشحال بنانے کے پروگرام کا اجرا کیا جا رہا ہے, آغاز کیا جا رہا ہے. اور یہ MOU کی تقریب جاری ہے جہاں 4 کمرشل بینکوں کے درمیان اور وزارت بحری امور کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے جا رہے ہیں. اوکے جی, نہیں ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو علی زیدی آپ کو اور عثمان ڈار آپ کو
میں اس چیز کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک وہ انیشیٹو لیا ہے کہ جو نظریہ ہمارا جو ہماری گورنمنٹ کا نظریہ ہے، جو ہم نے 25 سال، اب انشاءاللہ سنڈے کو 25 سال ہو جائیں گے ہماری موومنٹ کو، تو اس موومنٹ کا بیسس ہی یہ تھا کہ ہم ایک عام آدمی کی زندگی بہتر کرنا چاہتے تھے۔ انشاءاللہ جب ہمارے 5 سال کمپلیٹ ہوں گے تو لوگ کہتے ہیں نا کامیابی کیا ہے، میری کامیابی یہ ہوگی کہ ملک میں غربت کم ہوگی۔ اب جو UNDP کی رپورٹ نکلی ہے اس میں بڑا انٹرسٹنگ چیز سامنے آئی کہ پختونخوا تقریباً 2013 میں سب سے پیچھے رہ گیا تھا۔ ایک تو وار آن ٹیرر بھی تھی اور جو بزنسز تھیں وہ بند ہو رہی تھیں، لوگ آ رہے تھے اسلام آباد۔ تو 2013 سے 2018 تک جس صوبے میں سب سے تیزی سے غربت کم ہوئی اور امیر غریب کا فرق کم ہوا وہ پختونخوا تھا UNDP کی رپورٹ کے مطابق۔ تو جو ہمیں ماشاءاللہ جو 2/3 اکثریت ملی تھی، اس کی مین ریزن یہ تھی کہ لوگوں کے جو عام آدمی کے حالات بہتر ہوئے تھے۔ تو 5 سال کے بعد انشاءاللہ جب ہم پھر جائیں گے لوگوں کے پاس، تو میں کامیابی یہ سمجھوں گا، یہ نہیں کہ ہمارے امیر کتنے امیر ہو گئے ہیں، ہم نے کتنے لوگوں کو غربت سے اوپر لے کے آئے ہیں، ان کو نکالا ہے غربت سے۔ اور یہ جو آپ نے آج قدم اٹھایا، یہ وہ طبقہ ہے ماہی گیروں کا جو بہت ہی محنت کش اور مشکل زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی زندگی آسان نہیں ہے، کیونکہ جاتے ہیں، کبھی مچھلی نہیں پکڑی گئی تو جس طرح دہاڑی دار ہوتا ہے، اگر اس کو اگر نہیں دہاڑی ملی تو کئی دفعہ ان کے گھر میں بچے بھوکے سوتے ہیں۔ اسی طرح یہ ایک ایسا پروفیشن ہے، اور بدقسمتی سے جو علی زیدی نے ابھی بات کی کہ بڑے بڑے ٹرالرز آتے ہیں باہر کے، کرپشن ہوتی ہے، ان کو آنا نہیں چاہیے، ان کو اجازت نہیں، لیکن ہم خود ان کے ساتھ ہمارے لوگ پیسے لے کے ان کو اجازت دیتے ہیں، اور وہ اتنی زیادہ ہمارے علاقے سے مچھلیاں لے جاتے ہیں، تو وہ اصل تو افیکٹ بیچارہ یہ جو چھوٹا ماہی گیر ہے یہ ہوتا ہے۔ تو ان کی، اور اگر اسی طرح ہی چلتا رہا تو یہ بیچاروں کے لیے تو آگے بہت برے حالات ہیں۔ لہٰذا یہ جو آج آپ نے اسکیم ان کولیبریشن، اور میں یہ چاروں بینکوں کو بھی اس میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ چاروں ہی بڑے وہ بینکس ہیں جو کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے۔ ایک تو ہوتا ہے نا بینک بنا ڈپازٹس گورنمنٹ کے لیے، یعنی گورنمنٹ نے قرضے لیے، بیٹھے بیٹھے پیسہ بن گیا۔ ایک ہوتا ہے جو ایکچولی بینک ایک انجن آف گروتھ ہوتا ہے اکانومی کے لیے، جو ساری اکانومی اٹھانا شروع کرتا ہے۔ تو یہ ان چیزوں سے اکانومی اٹھتی ہے کہ جب آپ سستے قرضے دیں، اور یہ جو آپ نے ابھی کامیاب جوان کے اندر ان ماہی گیروں کو قرضے دیں تاکہ وہ اپنی کشتی خرید سکیں، وہ پھر اپنے جال، اپنے جو پکڑنے کے لیے مچھلی نئی جو دنیا میں اکوپمنٹ ہے وہ خرید سکیں، پھر وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر سکیں۔ یعنی یہ جو، اور اب میری ٹائم ان کی مدد بھی کر رہی ہے کہ وہ کولڈ باکس یا یہ جو کولڈ سٹوریج مچھلیوں کے لیے، یہ بالکل ایک سٹیپ آگے ہے۔ اور اسی طرح یہ جو سارا پروفیشن ہے مچھلی پکڑنے کا، یہ اوپر جاتا جائے گا اور یہ ویلیو ایڈ کرتا جائے گا۔ ابھی ہمارا ویلیو ایڈ بھی نہیں کرتے، وہ بیچارہ مچھلی، وہ سستی مچھلیاں بھی بیچ دیتا ہے۔ پھر اوپر سے کراچی کا بہت بڑا پرابلم ہے یہ جو اب آپ نے مینشن کیا، پولوشن کا، جس طرح سارا ویسٹ کراچی کی سالڈ ویسٹ اور سیوریج سارا جا رہا ہے سمندر کے اندر، جو اس کے اپنے پرابلمز ہیں۔ تو یہ ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر آپ نے بات کی۔ میں سب سے پہلے تو اس پہ کہوں کہ یہ جو آپ نے آج کام کیا ماہی گیروں کے لیے، میرے خیال میں یہ انشاءاللہ یہ سارے لوگوں کی زندگیاں بہتر کرے گا جو کہ محنت کش لوگ ہیں، اور اس کے اوپر مسلسل ان کو ہم کوشش کریں گے ان کو اپ گریڈ کرنے کی۔ دوسری چیز، یہ آپ نے فشریز کی بات کی، پاکستان میں اس میں اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے، کئی چیزوں میں پاکستان میں بہت ہی پوٹینشیل ہے، ایک دم ہی ملک ٹرانسفارم ہو سکتا ہے۔ ٹورزم بہت پوٹینشیل ہے، ایگریکلچر بہت پوٹینشیل ہے۔ مثلا یہ صرف سوچا ہی ہے تو آج انقلاب آ رہا ہے اب زیتون کا، جس طرح جتنا اب زیتون کا درخت لگ رہا ہے یہ بالکل چینج کر دے گا۔ اگلے 2-3 سال میں آپ دیکھیں گے
کہ پاکستان میں یہ اور وہ علاقے جدھر بڑے غریب لوگ رہتے ہیں, یعنی وہاں کچھ اگتا نہیں ہے, ادھر زیتون کے درختات اگ رہے ہیں, تو وہ لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں گی آگے. میں کل بھی مینشن کیا کہ ایووکاڈو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارا یہ جو سارا علاقہ ہے, یہ نارتھ آف لاہور سے آپ نارتھ چلے جائیں, سارا یہ جو علاقہ یہ ایووکاڈو کے لیے بہترین علاقہ ہے. ایووکاڈو ایک ویلیو ایڈڈ سبزی ہے جو سب سے زیادہ نیوٹریشن میں ہوتی ہے. تو یہ ساری نئی چیزیں آ رہی ہیں. پھر ایک جو ایران بڑا ایکسپورٹ کرتا ہے, جو کیا نام ہے علی اس کا, کیا نہیں وہ جو زعفران, وہ بھی ایک اب ایسی چیز ہے جس کے اندر اتنا ویلیو ایڈ, اور وہ اس جگہ پہ اگتی ہے جگہ اور کچھ نہیں اگتا. تو جو ہم اب اپنے ذہن لڑائیں گے, ہر جگہ پوٹینشیل. لیکن فشریز کی میں بات کر رہا تھا, اب کیج فشنگ ہے چائنا کے اندر, سارا ہمارا کوسٹ لائن پڑی ہے کراچی سے تھوڑا رائٹ لیفٹ پہ چلے جاؤ, ساری کوسٹ لائن پہ کیج فشنگ ہو سکتی ہے. یہ چائنا اس میں ایکسپرٹیز ہے. پھر دریاؤں کے اندر ہو سکتی ہے. پھر ہمارے پاس دریا ہے, کہیں بھی آپ کیج فشنگ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اور پوٹینشیل ہے. ہم اپنے لوگوں کی نیوٹریشن بھی, پروٹین لیولز بھی زیادہ کر سکتے ہیں. میں بینکوں سے صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو چھوٹے لوگوں کو قرضے دینا ہے, یہ اپنے سٹاف کو پلیز ٹرین کریں اس چیز کے لیے. ہم جو دیکھ رہے ہیں گھروں کے لیے جو افورڈیبل ہاؤسنگ ہے, جو غریب لوگوں کے گھروں کے لیے قرضے ہیں, وہ ساری جگہ کمپلینٹس آ رہی ہیں کہ وہ بینکوں میں جاتے ہیں اور وہ بینک ان کو صحیح طرح سروس نہیں کرتے. ان کے اندر بینکس کے اندر وہ ابھی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ایک چھوٹے آدمی کو قرضے دے سکیں گھروں کے لیے. تو ادھر بھی پرابلم آ رہا ہے. اور یہ کامیاب جوان میں بھی پرابلم یہ آ رہا ہے کئی دفعہ قرضوں کا, کہ وہ پروسیس بڑا سلو ہے. لیکن نئی چیز ہے, شروع ہوا ہے پاکستان میں ہاؤسنگ بھی پہلی دفعہ, مارگیج فائنینسنگ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ شروع ہوئی ہے. تو یہ تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ یہ اٹھ جائے گا. لیکن میں پھر سے بھی بینکوں کو تاکید کرتا ہوں کہ اس میں پورا زور لگائیں. جو آپ نے آخری بات کی, یہ جو پولوشن کی, یہ بہت بڑا پاکستان کا پرابلم ہے پولوشن شہروں کا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ شہروں میں ان پلانڈ سیٹلمنٹ ہو رہی ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہوتی, تو شہر پھیلتے جا رہے ہیں. جتنے شہر پھیلتے جا رہے ہیں ان کو پانی دینا, ان کا ویسٹ گندگی اٹھانا, یہ سارا بجلی وغیرہ امیونٹیز, یہ سب مہنگا بھی ہوتا جاتا ہے, مشکل ہوتا جاتا ہے جتنا شہر پھیلتا جاتا ہے. اور دوسرا ہمارا ہماری جو ایگریکلچر لینڈ ہے, جس سے ہماری فوڈ سیکیورٹی, جدھر ہمیں لوگوں کے لیے اناج پیدا کرنا ہے, وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نے جو راوی سٹی لاہور میں بنا رہے ہیں, اور پھر لاہور کے اندر جو کہ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ بنا رہے ہیں, اب ہم اوپر لے کے جا رہے ہیں بلڈنگز کو. اور کیونکہ یہ ہونا پڑے گا پاکستان میں, جتنی ہماری آبادی بڑھ رہی ہے, اگر ہم اسی طرح پھیلتے جائیں تو نہ ہم پولوشن سے کوپ کر سکیں گے, نہ ہم اپنے لوگوں کو فوڈ سیکیورٹی دے سکیں گے, اور نہ ہی سروس کر سکیں گے, یعنی شہروں کے اندر جو امینٹیز ہیں وہ نہیں دے سکیں گے. اس لیے یہ ضرورت ہے کہ ایک ماڈلز بنے نئے شہروں کے. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو کنونس کریں بنڈل آئلینڈ کا, کہ ایک زبردست ایک ماڈرن سٹی بنے, جس کے اندر انوائرمنٹ کا دھیان رکھا جائے, جس کے اندر پاکستان کے اندر پیسہ بھی آئے, نوکریاں بھی آئیں. اس کی ضرورت ہے. اب پھیلتی جائیں گے شہر, یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا آگے عذاب بنتا جا رہا ہے. اور اس میں پولوشن ایک میجر پرابلم بن رہا ہے پاکستان میں. لاہور میں آپ دیکھ لیں کہ لاہور کے اندر جو پولوشن لیولز اب ہیں, وہ بچوں کی اور بوڑھوں کی زندگیوں پہ خطرہ ہونا شروع ہو گیا, جس لیول کی پولوشن چلی گئی ہے وہاں. تو اگر وہ پھیلتا گیا لاہور اسی طرح, تو اور زیادہ یہ پولوشن بڑھ جائے گی. اور تو کراچی کے اندر کیونکہ کبھی کسی نے غریبوں کے لیے گھر بنائے نہیں, یہ پہلی دفعہ بن رہے ہیں افورڈیبل ہاؤسنگ, تو وہ سارے جا کے کچی آبادیاں بن جاتی ہیں. 40% کراچی کچی آبادی ہے اب, کیونکہ وہ بیچارے, کیونکہ ان کے گھر نہیں بند, ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, تو وہ پھر یہ کچی آبادیوں میں رہنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے ہم اب پورا نیا پلان لے کے آ رہے ہیں, کچی آبادیوں کو کیسے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. اور پھر یہ جو بنڈل آئلینڈ بن رہا تھا, اس میں ہم نے یہ سارا جو سیوریج کا پانی آ رہا ہے سمندر کے اندر, اس کو ٹریٹ کرنا تھا. تو ہمارے سارے ماڈرن پلانز بنے ہوئے ہیں. تو ہمیں انشاءاللہ
یہ پہلی دفعہ پاکستان میں اب ہم اس کی پولوشن کے اوپر بھی کوشش کر رہے ہیں. لاہور کے اندر جو اصل پولوشن کا پرابلم تھا ادھر بھی ہم نے اب یہ جو پوری قدم اٹھا رہے ہیں, جو نیا شہر بنا رہے ہیں, اس کے اندر تقریباً 70,000 ہم نئے ادھر درخت اگا رہے ہیں یا پورا. سو یہ ایک پوری پلاننگ اب جو لاہور کے اندر 50 سائٹس کے اوپر میاواکی فارسٹ, یہ جو جاپنیز کا ایک آئیڈیا ہے, نئے چھوٹے چھوٹے ایریاز میں ایسے لگا رہے ہیں جو بڑا آکسیجن دیتے ہیں ماحول. تو یہ اب ہمیں سوچنا پڑے گا آگے کا. کراچی کا بھی سوچنا پڑے گا کہ ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے پڑیں گے. اس طرح کا دریا سمندر کے اندر جو ہم پولوشن کر رہے ہیں, یہ ماہی گیروں کے بھی جو ارد گرد ہیں ان کے لیے تو بہت مشکل ہے, وہاں تو مچھلی کھانے کے قابل ہی نہیں رہ گئی. تو اس کے لیے ایک علیحدہ پورا پروگرام ہم بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کوشش کریں گے کراچی میں بھی یہ جو جا رہا ہے سارا گندگی سمندر کے اندر, اس کو بھی ہم روکیں. میں آخر میں پھر آپ کو دونوں کو, علی آپ کو اور عثمان آپ کو مبارک دیتا ہوں, اور بینکس کو بھی مبارک دیتا ہوں کہ یہ زبردست پروگرام ہے. ماہی گیروں کو جو مشکل زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے آپ سستے قرضے دے رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد میں کامیاب جوان پروگرام کے تحت ماہی گیروں کو بااختیار بنانے کے پروگرام کے اجرا کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ غربت کا خاتمہ اور پسماندہ طبقوں کا معیار زندگی بہتر بنانا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. اس پروگرام کے اجرا پر وزیر اعظم